عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ معراج اور اس کے بعد دیدار الہی، بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیدار الہی نصیب نہیں ہوا۔ ان کی مرضی ہے بولتے رہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے جبرائیل کو دیکھا، جبرائیل کو دیکھا وہاں پر۔ اگر جبرائیل کو دیکھنا ہی تھا تو پھر معراج پہ جانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا جبرائیل کو اللہ کے رسول زمین پر نہیں دیکھ سکتے تھے؟ اگر جبرائیل کو دیکھنا ہی تھا تو پھر عرش پہ اللہ نے کیوں بلایا؟ جبرائیل تو اللہ کے رسول خدمت میں 26,000 مرتبہ آیا، 26,000 مرتبہ مکے اور مدینے کی گلیوں میں۔ وہ آسمانی سفیر بن کے آ رہے جا رہے آ رہے جا رہے۔ ایک آیت کی خاطر، آدھا آیت کی خاطر، ایک لفظ قرآن مجید کے اترنے کے خاطر جبرائیل حاضر ہوا۔ وہ تو سفیر تھا، آسمانی سفیر تھا۔ وہ تو جب پہلی مرتبہ وحی لے کے آیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے، کیا اس وقت جبرائیل کو نہیں دیکھا؟ چلو کبھی تو دیکھا ہوگا، کسی باری میں دیکھا ہوگا۔ ثم دنا فتدلی، وہ اتنا ثم دنا، وہ اتنا قریب ہوا، فتدلی اور ہی قریب ہو گیا، فکان قاب قوسین او ادنی، فکانا وہ ہوا، کاب، کاب کہتے ہیں کمان کو، یہ تیر کی کمان ہوتی ہے اس کو کاب کہتے ہیں۔ جب آپ عرب سردار آپس میں جنگیں ہوتی تھیں اور سال ہر سال جنگیں چلتی تھی، جب آپس میں ان کی صلح اور صفائی ہوتی تھی، آپس میں گلے ملتے تھے، وہ گلے نہیں ملتے تھے، گلے تو ہم لوگ ملتے، ان کا جو اصول تھا وہ گلے ملنا نہیں تھا، وہ ایسے ملتے تھے کہ اللہ نے آیت بتائی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ جب عرب سردار آپس میں صلح کرتے تھے، ادھر سے بھی عرب سردار آتے، ادھر سے بھی عرب سردار آتے، وہ دونوں آپس میں آ کے اپنی کمانیں آپس میں یوں ٹکرائے تھے، لوگ کہتے بھائی یہ تو قاب قوسین ہو گئے، یہ تو دونوں فریق قاب قوسین ہو گئے، یہ تو دونوں قبائل قاب قوسین ہو گئے۔ انہوں نے اپنی دونوں کمانیں آپس میں ملا دی۔ اللہ نے آیت اتاری ثم دنا فتدلی، وہ اتنا قریب ہوا، فتدلی اور زیادہ قریب ہو گیا۔ کتنا قریب ہو گیا؟ فکان قاب قوسین او ادنی، اتنا قریب ہوا کہ جیسے دو کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ دو کمانوں کے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے ایک نور دیکھا، اللہ کی ذات تو نور ہے، فرشتے بھی نور ہے۔ فرمایا میں نے ایک نور دیکھا، جیسے آنکھ نے دیکھا اور دل نے تسلیم کیا۔ کچھ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی آنکھ نے دیکھا، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دل میں دیکھا۔ دونوں صحیح ہیں، دونوں قول درست ہے۔ تو میں آپ کو پیچھے سے لے کے چلتا ہوں۔ والتین والزیتون، ان 4 آیات کے اندر والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اب ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی، حالانکہ یہ لفظ ہے والتین، اللہ نے قسم کھائی انجیر کی، والزیتون پھر اللہ نے قسم کھائی زیتون کی، بڑا بہترین پھل ہے، بڑا بہترین درخت ہے زیتون۔ وطور سینین پھر قسم کھائی طور سینا کی، طور سینا بھی ہے، طور سینا بھی ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ طور سینا کہا کرتے تھے، باقی صحابہ طور سینا کہا کرتے تھے، تو طور سینین اللہ نے طور سینا کی قسم کھائی. تیسری اور چوتھی قسم وہذا البلد الامین، اللہ نے اپنے اس مبارک شہر کی مکہ کی قسم کھائی. اب یہ ان 4 آیات کے اندر، 4 قسموں کے اندر اللہ ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معراج کا اللہ ہمیں روٹ بتا رہے ہیں، اللہ ہمیں طریق بتا رہے ہیں، طریق، راستہ، روٹ، راستہ. ان آیات کے اندر جب یہ آیات اتری، حالانکہ اس سے پہلے یہ سورت یہ بعد میں اتری ہے، اس سے پہلے اللہ کے رسول کو معراج ہو چکی تھی. جب یہ سورت نازل ہوئی، یہ آیات نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول بڑے کھلکھلا اٹھے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آج آپ بہت زیادہ مسکرا رہے ہیں، بہت زیادہ ہنس رہے ہیں. آپ نے کہا ہاں یہ ان آیات کے اندر جہاں جہاں میرا براق گیا یہ ان جگہ کی اللہ نے نشاندہی کی ہے اور میں خوش ہو گیا. حالانکہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام مکے سے اٹھایا اور سیدھا لے کے جاتے، سیدھا تو کون روکنے والا تھا؟ لیکن ان جگہوں سے گئے کیا وطین مطلب کہ انجیر کا درخت ہے، یہ زیادہ تر یہ شام کے اندر، دمشق کے اندر ہوتا ہے. جبل قاسین، یہ جو شام یہ دمشق ہے نا، یہ جبل قاسین کے زیادہ تر جبل قاسین کے اوپر ہے، اس کے اندر انجیر زیادہ ہوتا ہے. اللہ نے شام اور دمشق کی بھی قسم کھائی ہے کہ انجیر کا درخت، انجیر کا پھل وہاں کثرت سے ہوتا ہے. والزیتون بھی اللہ زیتون کی قسم کھا رہا ہے. اور اس کے اندر اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بھائی علماء کی مجلس میں بیٹھو، خالی ترجمے پڑھنے سے، خالی بخاری اور مسلم پڑھنے سے، خالی صحیح ستہ پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ علماء سے آپ کا کندھا ٹچ نہ ہو. اب دیکھیں آپ قرآن اٹھا کے وقتین کے اندر کہاں شام کا ذکر ہے، کہاں دمشق کا ذکر ہے، کہاں جبل قاسم کا ذکر نہیں ہے. یہ تو اس کو پتا ہوگا جو اندر اس علم کے اندر گھسا ہوگا. ایسے لوگ بڑے فتوے دیتے کہ بھائی فلاں حدیث میں یہ لکھا ہے، فلاں میں یہ لکھا ہے. بھائی تجھے 4 تو صورتیں آتی نہیں ہے اور تو فتوے دیتا ہے مفتیوں کی طرح. علم بہت وسیع ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے کہ فرمایا جاؤ ایک شخص ملے گا، جا کے اس سے علم حاصل کرو. میں تم اللہ نے نفی کرائی، کہیں یہ نہ کہہ دو کہ بھئی میرے پاس علم زیادہ ہے. اپنے آپ کو نیچا کرو. جو بھی ہے اللہ نے تھوڑا کہا کیا، تھوڑا. عالم الغیب تو اللہ تبارک بتانا کی ذات ہے. والزیتون، زیتون کی اللہ نے قسم کھائی. زیتون کا جو درخت ہے، زیتون کا جو پھل ہے، وہ میرے بھائیوں یہ فلسطین کے اندر زیادہ ہوتا ہے، بیت المقدس کے اندر زیادہ ہوتا ہے. اللہ نے زیتون کی اندر اللہ نے فلسطین کی بھی قسم کھائی ہے. فلسطین شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور بیت المقدس ہے جہاں اللہ کے رسول کی وہاں پہ اللہ نے امامت کرائی. اللہ کے رسول نے 1,24,000 پیغمبر کے ساتھ. اور پھر بیت المقدس کے اندر بیت اللحم بھی ہے، اور بیت اللحم اس والزیتون کے اندر یہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ بیت اللحم جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے. بطور سینین، اب اللہ طور سینا کی قسم کھا رہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوتے تھے، جہاں تورات اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی، اس کی بھی قسم کھائی. وہذا البلد الامین، پھر قسم کھائی مکہ کی جہاں سے میرا نبی یہاں پہ جائے گا. جب پہلی جگہ پہنچے لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے کچھ حصے میں اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کرائی. جب معراج ہوئی، جب براق لے کے گیا، سب کائنات کو اللہ نے منجمد کر دیا، روک دیا، جہاں وقت تھا روک دیا.
جو وقت کو بنانا چاہتا ہے وہ وقت کو روکنا نہیں چاہتا ہے. اور واپس آئے, کسی نے یقین کیا, کسی نے نہ کیا, کسی نے, کوئی ہوں گے ہمارے جیسے لوگ وہاں پہ وہ فتوے دینے لگ گئے, ہاں راتوں رات تجھے معراج ہو گئی, راتوں رات تو بیت المقدس پہنچ گیا. پھر سوال جواب ہونے لگے. لو بھائی دیکھو, پہلے تو خالی نبوت کے دعوے کرتا تھا نعوذ باللہ, آج دیکھو کہتے ہیں کہ میں آسمانوں سے ہو کے آ گیا, میں تو بیت المقدس ہو کے آ گیا. اچھا بھائی ان کو بلاؤ, فلاں سردار کو بلاؤ, وہ شام کے اندر جاتے تھے اور تجارت کرتے تھے, ان سے پوچھو کیا بیت المقدس کے دروازے کون کون سے ہیں, بیت المقدس کی گلیاں کیا ہے, بیت المقدس نقشہ کیا ہے. بلائے گئے. اب کچھ چیزیں اللہ کے رسول کو بھول گئی بیت المقدس کی. اب اللہ تو دلوں کو بے خوب جانتا ہے. جب اللہ کے رسول کے سوال و جواب ہوئے, اللہ نے بیت المقدس کو سامنے کر دیا, بالکل سامنے نقشہ. بیٹھے مکے میں ہیں, سامنے قریش کے ستارے مشرکین مکہ, اور سامنے اللہ کے رسول نے بیت المقدس کھول کے رکھ دیا. اور اتنا قریب ہوا جیسے میں اور آپ بیٹھے ہوئے, اس سے بھی زیادہ قریب. فلاں دروازہ اتنا بڑا, کتنی کھڑکیاں, جانے کا راستہ کون سا ہے, مشرقین کون سا ہے, اور مغربین کا راستہ کون سا ہے, سامنے کر کے رکھ دیا. اب اللہ کے رسول دیکھ رہے بتا رہے, پھر بھی وہ نہیں مانے. کہتے نہیں, یہ کہتے میں رات رات ہو کے آ گیا. اب کچھ نے یقین کیا, کچھ کہنے والے تھے ان کو بتایا کہ میں بیت المقدس ہو کے آ گیا ہوں, اور کچھ کو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں 7 سماوات پہ گیا, 7 آسمان پہ گیا. کچھ اور کو بتایا کہ میں سدرۃ المنتہا پہ گیا, اور کچھ حضرت ابوبکر صدیق جیسے تھے, انہوں نے کہا کہ میں تو فکان کعبہ قوسین تک بھی ہو کے آ گیا ہوں. میں انہوں نے کہا سبحان اللہ, ہم نے یقین کر لیا, ہم نے آنکھیں بند کر کے یہ کر لیا کہ آپ ہو کے آ گئے ہیں. جب براق چلا اللہ کے رسول کو لے کر, تو پہلی جگہ آئی شام, دمشق نا, پہلی جگہ آئی مدینہ. فرمایا جی نے یا رسول اللہ یہاں پہ ہم اتریں گے, یہاں پہ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں. جب 2 رکعت نفل پڑھ لیے تو فرمایا جی نے یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ 2 نفل کیوں پڑھے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا کون سی جگہ ہے. آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ آپ کی ہجرت کی یہ آماج گاہ ہے, طیبہ. مدینہ کا پہلا طیبہ تھا. یہاں پہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے, آپ کی قوم آپ کو ستائے گی, رسوا کرے گی. اللہ کے حکم کے ساتھ آپ یہاں پہ اس سرزمین کے اوپر آئیں گے, اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ یہاں پہ 2 نفل پڑھے. وہاں پہ 2 نفل پڑھے, پھر آگے چلے گئے. پھر آگے جنہیں فرمایا یا رسول اللہ ہم یہاں پہ پھر اتریں گے, اور 2 رکعت نفل آپ کو حکم ہے کہ آپ یہاں پہ 2 رکعت نفل آپ ادا کریں گے. جب 2 رکعت نفل ادا کر دیے گئے, پھر آپ نے فرمایا یہ جگہ کون سی تھی مجھے نہیں معلوم. تو جی نے فرمایا یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. دمشق کے اندر, شام کے اندر, بیت اللحم کے اندر, جہاں حضرت مریم علیہ السلام اپنی مناجات کرتے تھے, جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. یہ وہ جگہ ہے. یہ تو ابھی شروعات آ رہی ہے. اب آگے دیکھیں کہ اللہ کے رسول کا کیسے معراج ہوئی, یہاں رکنے کا مقصد کیا تھا. پھر آگے گئے, پھر اور مقام آیا, وہاں پہ اٹھے, وہاں پہ 2 رکعت پڑھی, نفل پڑھے. تو فرمایا یا رسول آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے یہ نفل کیوں اور کس جگہ پڑھے ہیں؟ نہیں مجھے معلوم نہیں ہے یا رسول اللہ. یہ فلسطین کا ملک ہے. فلسطین یہ آپ کے جد امجد کی جگہ ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. پھر آگے چلے, پھر جو آپ کا جو آخری مقام تھا, یہ پہلا سفر ہے. اس میں 3 حصے ہیں. پہلا سفر مکے سے بیت المقدس, دوسرا پہلے آسمان سے سدرۃ المنتہا, تیسرا سفر, تیسرا اسٹیپ, تیسرا حصہ
सिदरत मुंतहा से आगे अर्श मुअल्ला तक। अब बैतुल मक़दस पहुंचे हैं, वहां पे आपने किसी ने अजान दी, मुख्तलिफ रिवायत में आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अजान दी, किसी मुनादी ने अजान की निदान लगाई, सब इकट्ठे हो गए। वहां पे भी अल्लाह के रसूल को पता ना चला। वहां पे जिब्राइल ने फरमाया, या रसूल आपको पता है कि ये आपके मुक्तदी कौन है सारे? नहीं, मुझे नहीं मालूम। ये 1,24,000 पैगंबर हैं जो आपके पीछे नमाज अदा करेंगे। ये वहां पे अल्लाह के रसूल मेरे भाई इमाम बने, इमामुल अंबिया बने, सरदार बने, महदी और हाशिर बने। वहां पे आपने इमामत कराई, 1,24,000 अंबिया आपके पीछे मेरे भाई नमाज पढ़े। उसके बाद फिर आपको बुराक लेके ऊपर पहुंचा। हालांकि इब्राहिम सबसे पहले आसमान में मुलाकात हुई हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। आदम अलैहिस्सलाम तो पीछे खड़े हुए हैं, नीचे नमाज पढ़ी है, वो पहले कैसे पहुंच गए? अल्लाह के रसूल ने भी आगे बढ़ गए। हाँ, वो परवाज अल्लाह के रसूल की नहीं थी, वो तो बुराक की परवाज थी। बुराक की परवाज से ज्यादा परवाज नबी की होती है। जो सवारी की परवाज, जो सवारी की स्पीड होगी वो आपकी स्पीड होगी। आप गाड़ी में बैठे, जिस स्पीड से गाड़ी जाएगी आपकी स्पीड भी वही होगी। और बुराक की स्पीड से ज्यादा नबी की स्पीड होती है। जैसे अल्लाह चाहे, अल्लाह के हुक्म से, बिइज़्निल्लाह, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। मेरा नबी तो मेरे नबी का बोल भी मेरा बोल है, और अपनी मन से मेरा नबी बोलता भी नहीं है। और नबी भी अंबिया वही करते हैं जिसमें अल्लाह का हुक्म होता है। अब पहले आसमान पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया। दूसरे पे याह्या अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, तीसरे पे यूसुफ अलैहिस्सलाम, हत्ता कि ऐसे होते गए। और सबने कहा हमारे भाई आ गए। और सातवें आसमान पे, छठे में मूसा अलैहिस्सलाम, सातवें पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। एक बुजुर्ग है, ऐसे गोश बना के बैठे हुए, सफेद दाढ़ी है। वहां पे आप जाके रुक गए और जिन्हें फरमाया, या रसूलल्लाह, ये आपके दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, जद्दे अमजद है, इन्हीं की दुआ से, इन्हीं की ज़ुरियत से आप आए हैं, आप इनको मिलिए। सबने कहा हमारे भाई आ गए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऊपर देखा सुभान अल्लाह, मेरा बेटा आ गया। यहां सब अंबिया ने कहा हमारे भाई आ गए, और उठ के इस्तकबाल किया।